رشتے داری توڑنے والا ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک صحابی گئے رشتے داری توڑ کر آئے اور میں اس کے لیے گیا تھا پھر آپ نے دعا لیلۃ القدر میں دعا قبول نہیں ہوتی جو رشتے داریوں کو توڑ کر جیتا ہے. بیت اللہ میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. قیامت کے دن رشتے داری اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے توڑا دنیا میں اپنی رحمت سے اس کو توڑ دے اور جس نے مجھے جوڑا اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے. اس لیے جو رشتے داری توڑے اس کے ساتھ رشتے داری کو جوڑنا. کبھی رشتے داری کو توڑنا نہیں چاہیے. ہر حال میں رشتے داری نبھانا چاہیے. بہت آپ کا جی نہیں چاہتا ہے دوستی نہ بڑھائیں لیکن دعا سلام رکھنی چاہیے اور کبھی مصیبت تکلیف میں ہاتھ بٹانا چاہیے تاکہ رشتے داری باقی رہے. اسی کے ساتھ فرمایا کہ جو تمہیں چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ. یا ولی اور آخرین کے اخلاق ہے. تو جو تم کو چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے ہیں 7 ہجری میں کہ جہاں پر سے آپ کو رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑا ہے اور مکے والوں نے آپ کو وہاں رہنے نہیں دیا. ایسے حالات آپ کے لیے پیدا فرمائے. جب آپ فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر یہ فرمایا یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں. مکے والوں نے کہا ہم قریب اپنوں کی قریب اور میں آپ کو بھلے ہیں بھلوں کے اولاد ہیں ہم آپ سے بڑائی کی امید رکھتے ہیں اور میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. لیکن بھائیوں نے حالات آئے یوسف علیہ السلام پر جب یہ بھوکے ان کے پاس آئے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم. فرمایا کوئی تمہارے پر لان تان نہیں. اللہ تم کو معاف کر دے. ہم نے تم کو معاف کر دیا. آپ نے فرمایا انتم الطلقاء جاؤ تم سارے آزاد ہو. آپ مکہ والے کو کہتے ہیں ہمیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہم اپنے قبروں سے اٹھے ہیں اور ہم کو نئی زندگی دی. حالانکہ مکہ میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں کاٹے بچھائے ہیں. آپ کے اوپر منہ کی ہو جاتی ہے. آپ کی بیٹی حضرت زینب کو نیزہ مارا ہے. آپ نے فتح ہو گئے عمار اور یاسر اور سمیہ کو تکلیفیں پہنچائی اور شہید کیا ہے. لیکن آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا اور آپ نے سب کو غارت کو بچایا. آپ ایک اخلاق کی زندگی لے کر آئے ہیں جس کے نتیجے میں پورا حجاز اور حجاز کے راستے سے پورا عالم اسلام کی طرف آیا ہے. وہ اس مبارک زندگی کے راستے سے آیا ہے. اس میں میرے دوستوں اپنی اخلاقی زندگی اچھے سے اچھی بنانا تاکہ اپنے اور پرائے سارے کے سارے ہم سے راحت پہنچائیں. جب اخلاقی زندگی دنیا میں عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے سے انسانیت کو ہدایت کے رخ پر رکھیں گے. اسی کے ساتھ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو بنانا اور اپنی آخرت کو بنانا. ہم دنیا میں ملک و مال کے لیے آئے ہی نہیں ہیں. ملک و مال کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا ہی نہیں کیا ہے. اللہ نے ہم کو تو آخرت کے لیے اور اپنی رضا والی زندگی جینے کے لیے اور رضا والی زندگی پر مرنے کے لیے پیدا کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے. ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا. حالانکہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ ہماری محنت کا انجام یہ ہے کہ بڑی بڑی حکومتیں فتح ہوگی. اسی لیے سراقہ کو ہجرت کے موقع میں فرمایا کہ سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. اس بے سر و سامانی میں اور اس غربت کے حال میں آپ کسریٰ کے کنگن کی بشارت دے رہے. آپ کو معلوم تھا کہ اس کا انجام یہ ہے. عجیب حاتم آئے. آپ نے کہا تم اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ ہم ایک مذہب کا ماننے والا ہوں. آپ نے فرمایا تمہارے مذہب کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. تم جو اپنی قوم کا مال کھاتے ہو تمہارے مذہب میں حلال ہے. تو شرم کے مادے ان کی نکاح ٹوٹ گئی. آپ نے فرمایا میں بتاؤں کہ اسلام قبول نہیں کرتے. تم اسلام اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ہمارے چاروں طرف کمزور لوگ ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں. ایک دوسرے کی اوٹ میں کرتے ہیں تاکہ سطر نہ کھل جائے. پوری سب کی سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے. سواریاں ان کے پاس نہیں ہیں. 10 آدمی باری باری ایک سوار پر سوار ہوتے ہیں. پیدل چلتے ہیں. پیدل چلتے ہوئے پیر پھٹ جائے چتڑے باندھ کر چلتے ہیں. اور تم بڑے آدمی ہو تم سوچتے ہو ان غریبوں کے ساتھ کیسے رہے. آپ نے فرمایا آدھی یہ جان پوچھ کسرائیل کے حکومت سے جانتے ہو؟ فرمایا اللہ کے لیے جانتا ہوں. فرمایا کسرائیل کے حکومت کے خزانے پتے ہوں گے اور اس کے پتہ کرنے والوں میں تم بھی ہوں گے. اور یہ مدینہ کی سرزمین میں تنگی کی جگہ تم کو نظر آئی ہے. اللہ ایک دن ایسا لائیں گے کہ سارے زکات کرنے والے ہوں گے کوئی زکات کا لینے والا نہیں. اور پوری دنیا میں اپنا آواز اتنا ہوگا کہ ہر ایک کی جان محفوظ ہوگی. ہر ایک کا مال محفوظ ہوگا. ہر ایک کی آبرو محفوظ ہوگی. ہماری محنت کے اثرات پورے عالم میں یہ پڑے.
اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے آئے تو انہوں نے آپ سے فرمایا کہ رسول اللہ کے رسول آپ ہم سے کس چیز کا بیعت لینا چاہتے ہیں؟ یعنی اگر آپ کا دامن ہم تھامیں گے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا شرائط ہے آپ کے کام کی؟ آپ نے فرمایا خدا یہودی علیہ السلام ہوتا آپ کے منشد ہوتا اور اس بات کا بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے، تمہارا جی چاہے تو بننا چاہے تو اللہ کا پھر غصے دین کے لیے خرچ کرو گے، گرمی کی حالت ہوگی تو اور خرابی کی حالت ہوگی تو والد امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس بات کا بیعت کرو کہ بھلائی کو پھیلانے کا کام کرو گے اور دنیا سے برائیوں کی مٹانے کا کام کرو گے۔ وَلَا تَقُولُوا فِي اللَّهِ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور حق بات کہو گے اور حق بات کہنے میں کسی ملامت سے ڈرو گے نہیں، اس بات پر بیعت کرو۔ وَلَا تَمْنَعُونِي كَمَا تَمْنَعُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ، اور فرمایا جب میں تمہاری دعوت پر مدینہ منورہ آؤں اور جب پورا عرب تمہارا دشمن ہو جائے اس وقت میں تم میری حفاظت ان تمام وسائل سے کرو گے جن وسائل سے تم اپنی عورتوں کی، بچوں کی اور اپنی حفاظت کرتے ہو۔ تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول یہ شرائط ہم پوری کریں گے تو اس پر ہم کو کیا ملے گا؟ آپ نے یہ فرمایا نہیں کہ وہ تو مال ملے گا، آپ نے فرمایا اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے، اور جس کی جنت بنے گی یقینی طور پر اس کی دنیا بنے گی۔ یہ دنیا جنت کا آخرت کا سایہ ہے، جس کی آخرت بننا شروع ہوگی اس کے بناؤ کے آثار دنیا میں ظاہر ہوں گے حیات طیبہ کی شکل میں، اور جس کی آخرت بگڑے گی اس کے اجاڑ کے آثار دنیا میں معیشت نکا کی شکل میں ہوں گے کہ اسباب اور وسائل ہوں گے لیکن مرنا پسند کرے گا جینے کے بجائے۔ آپ دیکھ لو دنیا میں جو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں وہ بھوکے لوگ نہیں کرتے، وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس سارے وسائل ہیں لیکن اللہ نے زندگی کو اتنا کم کر دیا کہ جینے کے بجائے مرنے کو پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میں مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹیں گے کہ دنیا کی ساری مصیبتیں اس کے سامنے ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ جب ہماری آخرت بننا شروع ہوگی، اللہ راضی ہو جائیں گے تو دنیا تو سربتوں میں انداز دیں گے۔ دنیا تو اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، جب تک ایمان والا دنیا میں ہے دنیا باقی ہے، جب ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا اللہ دنیا کو ختم کر دے گا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی ہے کہ زمین کے وارث صرف نیک لوگ ہیں، لیکن زمین اللہ اس وقت میں ہاتھ میں دیں گے جب زمین کے استعمال کی استعداد پیدا ہوگی۔ آج استعداد نہیں ہمارے اندر میں، جب تھوڑی سی جان مال ملک و مال آتا ہے تو ہمارا نشہ ہم نشے میں آ جاتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ انصاف کے بجائے ظلموں پر آ جاتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں اللہ دنیا نہیں دیتے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے اعضاء دیتے ہیں، صرف دانت نہیں دیتے۔ دانت کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے کہ اس کے معدے میں روٹی موٹی ہضم کرنے کی استعداد نہیں، اس لیے اللہ اس کو دانت نہیں دیتے۔ اور جب اس میں استعداد پیدا ہوتی ہے روٹی موٹی ہضم کرنے کی تو آہستہ آہستہ اللہ دانت نکالنا شروع ہوتے ہیں۔ جب استعداد پوری ہو جاتی ہے تو 32 دانت پورے آ جاتے ہیں، اور بڑھاپے میں استعداد کمزور ہو جاتی ہے تو دانت نکال دیتے واپس۔ لیکن کچھ لوگ نقلی دانت لگا دیتے اس چالی میں اور پریشان رہتے ہیں۔ ایسا ہی میرے دوستو، امت میں جب جان مال اور ملک و مال استعمال کرنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور طاقت پیدا ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو طاقت دیں گے ہم دنیا میں تو کیا کریں گے؟ ہمیں نماز قائم کریں گے دنیا میں، اور یہ زکات ادا کریں گے، اور یہ دنیا میں بھلائیوں کو قائم کریں گے اور یہ برائیوں کو مٹائیں گے۔ جب یہ کام کرنے کی استعداد پیدا ہوگی تو اللہ ملک و مال اپراون کے طور پر دیں گے۔ ہمارا مقصد اللہ ہے اور آخرت ہے۔ جب اس مقصد پر ہماری زندگی آئے گی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھلائی کے عام کرنے کے لیے اور انسانیت کو جنت کے راستے پر ڈالنے کے لیے جن
چیزوں کی ضرورت ہوگی اللہ اپنے خزانے سے ہم کو دے. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری انسانیت پر رحم فرما کر عطا فرمائی ہے. ہمارے جتنے مسائل ہیں، ہماری نسلوں کے جتنے مسائل ہیں اور انسانیت کے جتنے مسائل ہیں، اس مسائل کے حل ہونے کا واحد راستہ اس مبارک زندگی کا دنیا میں زندہ ہونا ہے. اس کے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے. امت کے اور انسانیت کے مسائل دن بدن بڑھتے ہی چلے جائیں گے. مسائل کا حل صرف اس زندگی میں ہے جو زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب آپ نے کام شروع کیا ہے تو جہالت آخری درجے کی تھی، گمراہی آخری درجے کی تھی، بھوک بڑا آخری درجے کا تھا، دشمنیاں اور مخالفتیں آخری درجے کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ساری جہالت کو ختم کیا ہے اور آپ نے ساری گمراہی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے اور ان کے بھوک بڑے کو ختم کیا ہے، ان کی دشمنیوں کو ختم کر کے سب کو بھائی بھائی بنایا ہے. وہ صرف اس مبارک زندگی کے راستے سے کیا ہے. آئیے مبارک زندگی ہمارے اندر زندہ ہو جائے، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہے. پوری دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ جہاں مسلمان نہ ہو. جب مسلمانی زندگی پر آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے ہدایت کی وہ راہیں ہموار کریں گے کہ انسانیت ہدایت کی طرف، جنت کے راستے کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف ایسے آئے گی جیسا بھوکا کھانے کی طرف آتا ہے، پیاسا پانی کی طرف آتا ہے اور دھوپ میں چلنے والا چھاؤ کی طرف آتا ہے. پوری دنیا کا پروپیگنڈا ان کو حق قبول کرنے سے روک نہیں سکتا. لیکن میرے محترم دوستو، یہ مبارک زندگی کے زندہ ہونے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ اپنی محنت کو صحیح کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مبارک زندگی جو زندہ ہوئی ہے وہ محنت کی صحیح رخ کی وجہ سے زندہ ہوئی. اللہ نے دنیا کے سارے نظام کو محنت کے ساتھ چلایا ہے. دنیا کے جنگل میں جتنی ترقیات آپ کو نظر آ رہی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، تیز رفتار سواریاں ہیں، کھانے پینے کے، رہنے سہنے کے جتنے نئے نئے اسباب پیدا ہوئے ہیں، یہ انسانوں کی محنت کا ثمرہ ہے. انسانوں نے اپنی جان لگائی، مال لگائی، صلاحیت لگائی تو دنیا کی رونق بڑھ گئی. ایسا ہی دین زندگیوں میں حقیقت کے ساتھ آنے کے لیے اور پوری دنیا کے اندر میں جینے کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے اور وہ صرف محنت کو صحیح کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں اپنی صحبت میں صحابہ کو رکھ کر کے ان کی محنت کا رخ صحیح کیا کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال ایمان کے سیکھنے پر لگائے اور ایمان کے پھیلانے پر لگائے، یعنی دعوت اللہ پر لگائے جتنا کہ دعوت کا تقاضا ہے. ہر ایمان والا اپنی جان مال عبادت پر لگائے تاکہ عبادت میں حقیقت زندہ ہو جائے. اتنی جان مال لگائے جتنا عبادت کا تقاضا ہے. اپنی جان مال کو اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، مقروضین پر، بیماروں پر اپنی جان مال لگائے جتنا اپنا کا تقاضا ہے. اور اپنی ضرورتوں میں اور اپنے مصالحین کی ضرورتوں کے حاصل کرنے میں بھی لگے، پورا کرنے میں بھی لگے، لیکن بقدر ضرورت لگے، اسراف سے بچ کر کے لگے، محنت کرے. ایسا طاقتور روح ہے کہ اگر یہ امت سے زندہ ہو جائے تو صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے. آپ اندازہ لگائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں پونے 600 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے. انسانوں نے جہالت آخری درجے کی اور انسانوں نے گمراہی آخری درجے کی. اور یہ ساری جہالت اور گمراہی صرف 23 سالہ محنت کے نتیجے میں ختم ہو گئی. سارا بھوک پیدا ختم ہو گیا، ساری مخالفتیں اور دشمنیاں ختم ہو گئی اور بھائی چارہ قائم ہو گیا. جو جان لینے والے تھے وہ جان دینے والے بنے. اتنا بڑا کام جو ہوا ہے وہ محنت صحیح کرنے کے نتیجے میں ہوا. میرے محترم دوستو، دعوت اور تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے امت میں محنت کا یہ رخ قائم کرنا مقصود ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے اس سطح تک پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے. یہ ہماری منزل ہے. ہماری منزل چلا 4 مہینہ 3 دن مقامی کام نہیں ہے. یہ ابتدائی مرحلہ ہے، یہ ابتدائی محنت ہے. جیسے علی پاک پڑھا جاتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، ABCD پڑھا جاتا ہے ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے، ایسا ہی محنت کی اس رخ تک پہنچنے کے لیے جو کار نبوت ہے اور اس کے اندر بھی اتنی زبردست طاقت ہے وہاں تک پہنچنے کے
تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے دوبارہ امت اس سطح پر پہنچ جائے میں اس محنت سے یہ کرتا ہوں. تو امت کو آپ نے کہاں پر چھوڑا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دو بنیادوں پر چھوڑا. ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ تھا. ایک بنیاد یہ تھی امت میں. دوسری بنیاد یہ تھی کہ 100% ایمان والوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے لیے بے قیمت بنایا. ایک جان کی ضرورت ہے تو ایک جان لگائیں گے, اور 1000 جانیں لگانے کی ضرورت ہے تو 1000 جان لگائیں گے. بے ضرور 1 روپیہ لگانے کا تقاضا ہے 1 لگا لگیں, اور جھاڑو مار کا لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کا پورا لگائیں گے اس یقین پر کہ اللہ پر لگا دیں گے تو اللہ ہم کو اٹھا لیں گے, نہیں اللہ آباد کر دیں گے. یہ دو بنیادیں 100% صحابہ میں تھی جس پر اللہ نے ایک چھوٹی اور ایک کمزور جماعت کے ہاتھوں اتنا بڑا کام کیا. صحابہ کی جماعت تھوڑی بھی ہے اور کمزور بھی ہے, لیکن اللہ نے اتنا بڑا کام اس سے پوری دنیا کی ہدایت کر دیا, اور انسانیت کے سوئے نصیب کو جو جگہ ہے وہ ان دو بنیادوں کی وجہ سے بنا. ایک دین اور دین کی وہ محنت کی شکل جو اللہ کی پسندیدہ کی, جس کی بنیاد پر اتنا بڑا کام ہوا. دعوت کی محنت سے یہ مقصود ہے کہ ایک مجمع دنیا میں ایسا بنے جس میں یہ دو بنیادیں زندہ ہوں. ہم نہیں جانتے کتنا مجمع 100 سے کام ہو جائے گا, 1000 سے کام ہو جائے گا, 5000 سے ہو جائے گا, 5 لاکھ سے کام ہوگا, یہ ہم نہیں جانتے, لیکن کام اس وقت میں ہوگا جب ایک مجمع امت میں ایسا بنے جن میں یہ دو بنیادیں زندہ ہو جائے. اللہ اس مجمع سے وہ کام لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے کیا. اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ ملا کر ان کو قوی بنا دیں گے, اور اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے اللہ ان کو زیادہ کر دیں گے. اس لیے کہ اللہ کے بڑے لشکر ہے, وما یعلم جنود ربک الا ہو, تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا کہ مدد کریں گے تو کس راستے سے کریں گے, اور کسی کی پکڑ کریں گے تو کس راستے سے کریں گے. اللہ کے پاس مدد کے لامحدود اسباب ہے اور پکڑنے کے بھی لامحدود اسباب ہے. اللہ کمزوری کو اور قلت کو اپنے لشکروں سے اور اپنی قوت سے دور کر کے اللہ اس مجمع سے کام لیں گے, اور اللہ ان کو دنیا میں خیر کے پھیلنے کا سرچشمہ بنائیں گے, اور اللہ تعالیٰ انسانیت کے سوئے نصیب کو ان لوگوں کے کندھے پر رکھ کر جگا دیں گے, اور اللہ تعالیٰ انسانیت کو دوبارہ ہدایت کے رخ پر جانے کے ذریعہ اس مجمع کو بنائیں گے. اس میں میرے دوستوں وہاں تک پہنچنے کے لیے ہماری محنت میں سب سے پہلی بنیاد اچھا وقت لگانا ہے. 4 مہینہ سب سے پہلی بنیاد ہے کہ ایک مرتبہ 4 مہینہ ایسا اچھا لگائیں کہ دلوں کا رخ صحیح ہو جائے, فکر صحیح ہو جائے. یہ دو بنیادیں بنانے کے لیے اچھا 4 مہینہ لگانا. اچھا 4 مہینہ لگانے کے معنی یہ ہے کہ وقت بھی پورا لگانا, اعمال بھی پورے کرنا, کرنے کے سارے کام کرتے ہوئے بچنے کی ساری چیزیں اس سے بچتے ہوئے وقت لگانا. ہر جگہ جماعتیں نکالنے کی محنت کے ساتھ وقت لگانا, ہر جگہ مسیحات جماعت بنانی اور بنی ہوئی جماعت کو کام میں لگانے کے ساتھ وقت لگانا, اور دن بھر تھکنے کے بعد رات کو اچھا وقت اللہ کے سامنے لے کر اچھی نماز میں, دعا میں, آہوازاری میں اللہ کے سامنے آنسو بہانے میں اپنے لگانا. میرے دوستو یقین مانو ہمارے مسائل آنسوؤں کے راستے سے حل ہوں گے. دن میں تھکیں گے, رات کو اللہ کے سامنے روئیں گے, تو یہ تھکنا اور رونا یہ ہمارے مسائل کو حل کر دے گا. کتنی زبردست طاقت اس میں ہے. اس لیے میرے محترم دوستو ایسا اچھا 4 مہینہ لگانا کہ زندگی کا رخ بھی صحیح ہو جائے, فکر بھی صحیح ہو جائے. جب فکر صحیح ہو جائے گا تو محنت کا رخ آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا, ورنہ محنت ادھوری رہے گی, اور ادھوری محنت سے ادھورے کام ہوں گے. محنت پوری ہوگی تو کام پورا ہو جائے گا. اس کے لیے محنت پوری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دلوں کا رخ صحیح ہونا چاہیے اور فکر صحیح ہونا چاہیے. تو دل کا رخ صحیح ہوگا اور فکر صحیح ہوگا, وہ اچھا 4 مہینہ لگانے کے نتیجے میں ہوگا. پھر اس کے بعد تو آدمی کا ہر قدم اس کو اللہ کے اور جنت کے قریب کرے گا. دعوت کا کام کر کے اللہ کے اور جنت کے قریب ہوگا, عبادت کر کے اللہ کے اور جنت کے قریب ہوگا, کمانے میں لگنے کر کے اللہ کے اور جنت کے قریب ہوگا, اپنے بیوی بچوں میں رہ کر کہ اللہ کی جنت کے قریب ہوگا. رخ صحیح ہونا چاہیے اور فکر صحیح ہونا چاہیے. اس کے لیے اچھا 4 مہینہ لگا. اب میرے دوستو جس نے اچھا 4 مہینہ ابھی تک نہیں لگا, صرف اجتماع میں شریک ہوئے, وہ پہلے کھڑے ہو کر کہے کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینہ لگائیں. پہلے 4 مہینہ لگانے والے کھڑے ہو, جن کا 4 مہینہ نہیں لگا وہ ساتھی کھڑے ہو گئے. جن کا 4 مہینہ